وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. سورہ نمل میں اللہ فرماتے تحقیق ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا, دنیاوی علم بھی اور دینی علم بھی. آج یہ بھی ایک بڑی بحث ہوتی ہے کہ علم صرف دنیاوی علم کا نام ہے, علم جو ہے صرف دین کے علم کو کہتے ہیں یا دنیا کے علم کو بھی. بھائی میڈیکل سائنس ہے, انجینئرنگ ہے, اور جتنے بھی ہم مختلف شعبے ہیں نا, انجینئرنگ کے درجنوں شعبے ہیں, میڈیکل سائنس میں درجنوں شعبے ہیں. تو یہ جو شعبے ہیں ان میں علم حاصل کرنے کی بھی کوئی فضیلت ہے یا نہیں ہے, یا یہ ایسے ہی ہے بیکار ہے, کچھ اس کی حیثیت نہیں ہے. تو یاد رکھیں قرآن مجید میں جو علم کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ دونوں قسم کے علوم پر استعمال ہوا ہے, دونوں قسم کے علوم پر. دین کے علم پر استعمال ہوا وہ تو یقینی ہے, اس میں تو دلائل دینے کی حاجت نہیں ہے. ظاہر ہے تمام پیغمبروں کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم نہیں تھا, لیکن قرآن نے ان کو عالم کہا ہے, تو وہ دین کا علم جانتے تھے. لیکن یہ جو دنیا کا علم ہے اس کو بھی قرآن نے کیا کہا ہے, علم. جیسے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا تھا. اور وہ علم دوسرے مقام پہ آتے ہیں عَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ, ہم نے زرہیں بنانا سکھائی ان کو. تو جو زریں بنانا ہے یہ براہ راست دین کا علم تو نہیں ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ بھائی زرہیں بنانا جنگ میں ڈیفنس کے لیے کہ تاکہ تلوار اثر نہ کرے, تو یہ علم اللہ نے دیا. لوہے کو کیا کر دیا, پگھلا دیا آپ کے ہاتھ میں. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے جب خواب کی تعبیر بتائی ہے بادشاہ کو, بادشاہ نے آپ کو بلایا, بادشاہ نے آپ سے کہا, جب بات چیت ہوئی ہے بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو اپنے دربار میں کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں. یوسف علیہ السلام نے کہا اگر کوئی عہدہ دینا ہی چاہتے ہو تو مجھے وزیر خزانہ بنا دو. اللہ ہمارے وزیر خزانہ کو اس آیت میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. داؤد علیہ الصلاۃ والسلام اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا, علم دیا. ہاں تو میں یہ بات کر رہا تھا دنیاوی علم کو بھی کیا کہا جاتا ہے, علم. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, انی حفیظ علیم, کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں, میں حفاظت بھی کروں گا, کیونکہ وزیر خزانہ کے لیے دو کوالٹی کا ہونا ضروری. نمبر ایک, وہ خائن نہ ہو, اگر وہ خیانت ہے تو اس کے سے خزانے کو بچانے کے لیے ایک اور آدمی کو وزیر خزانہ بنانا پڑے گا, ہے بھائی. تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ خائن. نمبر دو, کیلکولیشن جانتا ہو کہ کتنا اسٹاک کرنا ہے, ملک کی آبادی ٹوٹل ہے کتنی, اور اس کے لحاظ سے خوراک پر ڈے کتنی تقسیم ہونی چاہیے, اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے, اور جب قحط پڑے گا مصر میں 7 سال کے بعد تو اس قحط کے لیے کتنا ہم نے اسٹور کرنا ہے. دنیا سے جب لوگ آئیں گے ہم سے خریدنے کے لیے تو چیزوں کے پرائس کیا ہونے چاہیے, اور کتنا مال ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ سارا اٹھا کے ایکسپورٹ کر دیں, ملک میں کھانے کے لیے کچھ بچے نہیں. ایسا نہ ہو کہ سارا اسٹور کر لیں, چیزیں سستی ہو جائیں مگر اکانومی ڈاؤن ہو جائے. تو یہ علم ہونا چاہیے نا باقاعدہ. تو اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا علیم, میں یہ علم جانتا ہوں. یہ دینی علم نہیں تھا, یہ کیا ہے, دنیاوی علم. یہ اکاؤنٹنگ کا علم ہے, اکنامکس کا علم ہے, مگر قرآن اس کو بھی کیا کہہ رہا ہے, علم. اور یہ بھی یوسف علیہ السلام کی کیا ہے, فضیلت, فضیلت کے طور پہ بیان کر رہا ہے نا قرآن. تو پتہ یہ چلا کہ بھائی علم دینی ہو یا دنیاوی, دونوں کو قرآن میں کیا کہا ہے, علم. اور فضیلت بھی دونوں کی ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا, فضیلت بھی کس کی ہے, دونوں کی. ہاں جب دونوں میں تقابل ہوگا تو پھر علم دین کو فوقیت حاصل ہوگی دنیا کے علم پر. یہ عام حالات میں, یہ بہت اہم مضمون ہے, سمجھ لیں اچھی طرح. عام حالات میں جب دونوں راستے آپ کے پاس ہوں تو پھر دین کے علم کو فضیلت کس پر ہے, دنیا, کیونکہ وہ اللہ نے پیغمبروں کے لیے منتخب کیا. کچھ علم اللہ نے دنیا کے پیغمبروں کو دیے, کچھ پیغمبروں کو نہیں دیے, لیکن دین کا علم اللہ نے سب کے پیغمبر. اور یہ حلال و حرام کا علم ہے, اس کی اہمیت اور فضیلت زیادہ. لیکن بعض ایسے حالات آتے ہیں جس میں دنیا کے علم کی اہمیت وقتی طور پر بڑھ جاتی ہے.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ اس پر بھی مسلمانوں کی معاش اور ترقی موقوف ہے. تو اگر کسی علاقے میں علماء بہت ہوں لیکن مسلمان ترقی کی دوڑ میں پیچھے آ کے کمزور ہو رہے ہوں, تو ایسی کنڈیشن میں دین کے علم کی حیثیت وقتی طور پر دنیا کے علم کی اہمیت وقتی طور پر دین کے علم سے, بولو بھائی, بڑھ جائے گی وقتی طور پر, کہ ایک عارضے کے پیش نظر. مثال کے طور پر ہماری باڈی کے مختلف پارٹ ہیں, آنکھ بھی ہے, کان بھی ہے, ناک بھی, زبان بھی, دل بھی, دماغ بھی, جگر بھی, تو سارے ضروری ہیں, مگر بعض پارٹس ایسے ہیں جن کی اہمیت دوسرے سے, بولو بھائی, سب سے زیادہ حکیم لوگ کہتے ہیں دماغ اور دل, ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں. سب سے زیادہ کیا ہے, بولو نا بھائی, دماغ اور دل. کیونکہ دل کا کی سیٹنگ تھوڑی سی آؤٹ ہوئی تو تھوڑی نہیں ہوتی, وہ بہت ہی ہوتی ہے, اس لیے دل کی فکر لوگ زیادہ کرتے ہیں نا. ارے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے میڑے اللہ نہ کرے ہو گئے تو وہ سیدھے بھی ہو سکتے ہیں, اور اگر نہیں بھی ہو تو زندہ تو رہے گا نا. لیکن بسا اوقات کیا ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے, دل تو صحیح کام کر رہا ہے, کولیسٹرول لیول چیک کرا لیا اور وہ سارے پروسیس سے گزار دی اپنے آپ کو, بھائی سیٹنگ پہ آ گیا ہے, اب ذرا گھٹنوں کو فوکس کرو بھائی, ٹھیک ہے نا, تھوڑا جاگنگ کر لیا کرو, ٹانگیں بھی مضبوط ہو تو اچھا ہے کہ نہیں ہے. اب دل آپ کا سیٹ ہو گیا لیکن آپ کی ٹانگیں بیکار ہو رہی ہیں, آپ پڑے رہتے ہیں گھر میں, اور آپ کے بازو بیکار ہو رہے ہیں, بس آپ ECG کرواتے رہتے ہیں اپنا. دل میرا ماشاءاللہ سیٹ چل رہا ہے, دل کیا کر رہا ہے, سیٹ چل رہا ہے, اور میرے بازو اور پھیپھڑے ان کی فکر ہی نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ کہا جائے گا بھائی اب دل کی فکر چھوڑ, اب پھیپھڑوں پہ آ جا. کہیں گے نا لوگ, اب تھوڑا سٹے مٹے لگانا, چھوڑ دے, پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں تیرے. کیوں؟ اس لیے کہ اب اگر تو نے ان چیزوں کو فوکس نہیں کیا, پھیپھڑوں کو, ٹانگوں کو, بازوؤں کو, تو نہ صرف یہ کہ یہ ڈیمیج ہوں گے, اس کا اثر دل پہ بھی پڑے گا. تو مسلمان جب ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہتے ہیں, جو ترقی ضروری ہے, ٹیکنالوجی کے میدان میں پیچھے رہتے ہیں, غلام ہوتے چلے جاتے ہیں, تو اس کا اثر مسلمانوں کے دین پہ بھی پڑتا ہے. جب آپ کمزور ہو گے تو آپ کے مدارس بھی کمزور ہو جائیں گے. ابھی دیکھو نا, مدارس کمزور ہو رہے ہیں. جب تاجر تجارت نہیں کرے گا تو مدرسوں کی جو سپلائی ہے وہ بند ہوگی کہ نہیں ہوگی, تو دین کے علم پر بھی کیا پڑے گا, اثر پڑے گا. تبلیغ میں لوگ سال سال کے لیے جاتے ہیں, اگر یہ ہمیشہ کے لیے نکل جائیں سارے اور بزنس بند کر کے چلے جائیں تو 2-4 دفعہ ہی جائیں گے, اس کے بعد یہ سال پہ جانے کے قابل, بولو بھائی, نہیں رہیں گے. تو ایسی کنڈیشن میں اس کو بھی فوکس کیا جائے گا. یہ آج ہمارے نوجوانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ یونیورسٹیوں میں جو علم حاصل کرتے ہیں اس کو دل جمی کے ساتھ حاصل نہیں کرتے, اس کو اپنے مذہب کا حصہ نہیں سمجھتے, اس کو عبادت سمجھ کے اس علم کو حاصل نہیں کرتے. دین کے علم کی طرف جو آتے ہیں وہ تو الحمدللہ کہتے ہیں کہ یہ عبادت ہے, مگر دنیا کی جو علوم ہیں ان کو لفٹ اچھی نیت سے نہیں, اگر کوئی کرا رہا ہے لفٹ تو پیسہ کمانے کے لیے, اس لیے اس میں برکت نہیں ہوتی پھر. تو دونوں چیزوں کی اہمیت ہے, لیکن اس کی بھی ہے اور اس کی بھی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں بچے زیادہ پیدا کرو, اللہ کے بندو, ایک کو عالم بناؤ, ایک کو ڈاکٹر بناؤ, ایک کو انجینئر, ایک کو جج بناؤ, ایک کو آرمی میں بھیجو, ایک کو نیوی میں بھیجو. یہ ایک آدھ بچے والا سیٹ اپ کبھی بھی کامیاب نہ ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا. ہر قسم کا مال مارکیٹ میں ہونا چاہیے, آپ کے گھر میں ہونا چاہیے, ہر قسم کا مال ہونا چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ علاج کے لیے بھی گھر میں بچہ موجود ہو, وہ مشورے دیتا رہے آپ کو, ایک روحانی علاج والا بھی پیدا کر لو اس کی پھر میں کلاس انشاءاللہ لیتا رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو کیا دیا؟ علم. یہاں علم سے دین کا اور دنیا کا دونوں علم مراد ہیں. اور ایسا اللہ نے علم عطا کیا کیونکہ اللہ نے کام لینا تھا نا, دنیا پہ حکومت کرنی تھی, تو حکومت صرف دین کے علم کے ساتھ نہیں ہو سکتی. کیونکہ اللہ نے ان کو حکومت دینی تھی تو اللہ نے ٹیکنالوجی کا علم بھی ان کو معجزے کے طور پر عطا کر دیا, اور ہمیں اشارہ دے دیا کہ ان کو تو معجزے کے طور پر دے دیا, ہر ایک کو معجزے کے طور پر نہیں. جیسے پیغمبر کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے, لیکن امت محنت کر کے علم حاصل کرتی ہے. تو جیسے دین کا علم پیغمبروں کو اللہ کی طرف سے خود بخود ملتا ہے, لیکن جو امتی ہے اس کو خود بخود نہیں ملتا, اسے مدرسوں میں پڑھنا پڑتا ہے. تو ایسے ہی دنیا کا علم اگر کسی پیغمبر کو ملا تو وہ معجزے کے طور پر, لیکن اللہ نے اس میں اشارہ دے دیا کہ اس علم کی بھی میری نظر میں اہمیت ہے, لیکن یہ تمہیں معجزے کے طور پر نہیں ملے گا. جیسے دین کا علم تم نے محنت کر کے حاصل کیا ہے, تو یہ والا علم بھی تمہیں محنت کر کے حاصل
بولو بھائی.